ہم نے بھی جو کلمہ پڑھا ہوا ہے، جب بے شمار بزرگان دین کا فیضان احسان ہے ان پر، الحمدللہ استاد الہند زبدۃ المحققین عارف باللہ اور حیدر ثانی علی ثانی سید احمد شاہ وجی الدین گجراتی کا بھی ہم پر بڑا احسان ہے۔ رفیقان محترم، جانتے ہو آپ کا خاندان یمنی خاندان ہے، یمن کی بات آتی ہے، آج حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کی حالات حاضرہ پر جو حالت حاضرہ پر اس وقت کیا دنیا میں چل رہا ہے، اگر آپ کی نظر ہے یمن کے حالات ٹھیک نہیں ہے، یمن یہ کوئی عام نہیں ہے، یمن وہ ہے نبی کے ہاتھ میں اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی یمننا، یمن سے مجھے محبت کی وفات کی خوشبو آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، یمن بڑیوں کی دھرتی ہے اور شام نبیوں کی دھرتی ہے۔ شام آج اسی یمن کو اسلام کے لباس کے اندر اسلام دشمن طاقتیں آج زمین دوش کر رہی ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ یمن کو ہمیشہ ستایا گیا، اب ایسے کرنے یمن سے تعلق رکھے، آپ کا خاندان یمن سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ ہوا حضرت سید بہاؤالدین علیہ خانے کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو خانے کعبہ کا دوران طواف چمکدار چہرہ، نورانی چہرہ سامنے آیا اور حضرت بیداری نے ارشاد فرمایا کہ بہاؤالدین تم ہندوستان کا رخ کرو اور گجرات صوبے میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے وہاں لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، کفر سے دلدل کر نکال کر اسلام کے چہرے میں لوگوں کو داخل کرو، اسلام کے نور سے لوگوں کو روشناؤ کرو۔ چنانچہ حضرت شیخ بہاؤالدین نے کہا کہ یہ شخصیت، یہ چہرے نورانی چہرے والے، ذرا مجھے ہندوستان بھیجنے والے، گجرات جانے کا کہنے والے، ذرا یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ یہ نورانی صورت و سیرت والے یہ تو بتا تم وہ کون جو مجھے ہندوستان جانے کا میسیج دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں۔ رفیقان محترم، خوشی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی، ہندوستان ان کو ڈائریکشن دکھانے والے اور جانے کا کہنے والے کوئی اور شخصیت نہیں تھی، وہی شخصیت تھی جو غریب نواز کو مدینے سے اجمیر، وہی شخصیت تھی جو غریب نواز کو ہندوستان کا راجا بنا کر کے اور عطائے رسول بنا کر کے ہندوستان میں غریب نواز کو بھیج رہی ہے۔ وہی شخصیت دوران طواف کعبہ شیخ سید بہاؤالدین کو ارشاد فرما رہی ہے، وہ کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے، خاتم النبی محمد رسول اللہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ہندوستان چلے جاؤ۔ چنانچہ آقا کے حکم پر، نبی کے حکم پر سید بہاؤالدین اپنے پورے پریوار اور کنبے کے ساتھ آپ ہندوستان کی ریاست اسٹیٹ گجرات میں تشریف لاتے ہیں اور ویرم گام کے پاس پاٹی نام کا علاقہ ہے، وہاں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں، شرک اور کفر کے دلدل سے نکال کر لوگوں کو صراط مستقیم پر لا کر دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کیوں نہ کریں؟ آپ حضرت شاہ وجی الدین علوی کہ ان کے خاندان پر نظر آپ ڈالیں کہ ان کا جو خاندان ہے ننیال کی طرف سے بھی آپ کو سب ولایت اور فضل کے صورت نظر آئیں گے، ننیال کی طرف سے اور ننیال کی طرف سے ان کے نانا بھی اللہ کے ولی، فضل و کمال میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ننیال والے بھی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ رفیقان محترم، اب ہندوستان آئے، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، نیکی کا پیغام دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، اور کیوں نہ کرے، اس لیے کہ رسول نے اسی مشن کے ان کو ہندوستان بھیجا ہوا، مدینے سے بھیجا ہوا تھا کہ جاؤ تم دین کا کام کرو، نیکی کی دعوت لوگوں کے اندر عام کرو۔ رفیقان محترم، اسی خاندان کے اندر چند عرصے کے بعد ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے جسے دنیا شاہ وجی الدین علوی گجراتی کے نام سے جانتی ہے۔ ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، ایک محقق پیدا ہوتا ہے، ایک مصنف پیدا ہوتا ہے اور نخترس عالم بعمل اور تصوف کا سردار پیدا ہوتا ہے جسے دنیا آگے چل کر شاہ وجی الدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کا نام احمد ہے، وجی الدین آپ کا ٹائٹل اور آپ کا لقب ہے، آپ حسین سے لیتے ہیں، آپ حسین، ہمارے یہاں لکھا بھی جاتا ہے، علوی لکھا جاتا ہے۔ آپ 911 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 988 یا 990 یا 997 98 کے اندر آپ کا انتقال ہوا، لیکن آپ ماجدہ بنی۔ چنانچہ آپ کے حوالے سے آیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ جب تک وضو کر کے دودھ نہ پلاتی تھی تب تک آپ دودھ بھی نہیں تھی، اور رات کو جب سوتے تھے جانتے ہو اللہ کی ذکر کی صلاحیت کے بدلے مارے سے آئی۔ اب آپ علی کی شمار لوگوں کو شاید کبھی بھی نہیں معلوم ہوگا
ہم نے بھی جب مطالعہ کیا یہ بات ہمارے سامنے آشکار ہوئی. بشمال علوی لوگ کہتے ہیں کہ شاہ ولی الدین سید نہیں, بشمال کہتے ہیں علوی لکھا جاتا ہے, حسین لکھتے ہیں ان کو. آپ کا نام محمد وجیہ الدین لقب ہے داد ہے, آپ حسین سید علوی کیوں لکھا جاتا ہے؟ اب ان کے دریال کی طرف سے اور ننیال کی طرف سے سب کے سب بڑے بڑے عالم تھے, بڑے بڑے سب مفتی تھے چنانچہ, اور دیندار بھی تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا دار بھی تھے. لیکن دنیا دار ایسے نہیں تھے کہ اللہ نے دنیا دی تو پہلے سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, دنیا آ گئی برانچیں کھل رہی ہیں تو یاسین بھی چلی گئی, فجر کی رکعت بھی چلی گئی, ظہر بھی چلی, ایسے نہیں تھے. اللہ نے دنیا دی تھی تو لیکن دینداری میں بھی اتنے آگے تھے, برانچیں کھل رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اللہ کی گھر سے رشتہ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا ہے, تعلق نہیں ٹوٹا ہوا ہے. دنیا میں بھی اتنے آگے, دین میں بھی اتنے آگے. ان کے باپ دادا منصب قضات پر پائی تھی. جب ہندوستان میں بادشاہوں کا راج تھا, ان کے باپ دادا منصب قضا چیف جسٹس کے عہدے پر یہ لوگ مقرر ہوئے. چنانچہ اب بادشاہ نے سوچا, اس وقت کے بادشاہوں نے, کیا لوگ اب سیدوں کو ہمیں نوکری پہ نہیں رکھنا چاہیے. کیوں کہ یہ جو سادات کرام آتے ہیں وہ فخریہ طور پر سید کہتے ہیں, اور پھر یہ کہ ہمیں ان کی تعظیم و تکریم کرنی پڑے, اور جو واقعی میں صحیح النسب سید ہے اگر ہم ان کی ایسی تعظیم نہیں کریں گے جیسی کرنی چاہیے تو یہ تو پھر صحیح بات نہیں ہے. اللہ کی ہماری فخر ہوگی ہم اگر صحیح نسب شارت کی رسپیکٹ ان کی تعظیم نہیں کریں گے. تو بادشاہوں نے آپس میں طے کر دیا کہ یہ کیا جائے کہ سید لوگوں کو نوکری پہ رکھا جائے. چنانچہ ایک اتفاق سے بادشاہ نے ان کے باپ دادا نے جو منصب قضات کو اس وقت فائز تھے ان کو بلا کر کے پوچھا کہ آپ سید ہیں. تو اب انہوں نے فقہا کی اصطلاح میں کہا, جھوٹ بھی نہیں بولا, فقہا کی اصطلاح میں کہا کہ ما علوی ہستین, ہم تو علوی ہیں. کیا فرمایا فقہا کی اصطلاح میں, ہم علوی ہیں. تو اب بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ علوی کوئی اور کاسٹ ہوگی, کوئی اور خاندان, کوئی اور گھرانا ہوگا. در حقیقت وہ سید تھے, علوی در حقیقت سید تھے, لیکن انہیں فقہا کی اصطلاح میں بات ہے کیونکہ وہ منصب قضات کے اوپر تھے. تو اس کے بعد اس وقت سے لے کر کے ان کا خاندان جب تک چلتا رہا اور آج تک, ابھی ان کے خاندان میں رواج یہ پڑ گیا کہ جہاں سرنیم کی جو اولاد آتی ہے وہ اپنے آپ کو علوی لکھا کرتے تھے. اسی وجہ سے تھے تو سید, لیکن اسی وجہ سے دنیا جامعہ علوی کے نام سے مشہور ہوئے. الحمدللہ آپ حسینی اور علویاء حسینی سید, آپ ماجد ذات اللہ کے آپ ولی ہیں. رفیقان محترم, چنانچہ آپ نے 7 سال کی عمر میں 5 سال میں ناظرہ, 5 سال میں جسٹ 5 ایئرس, 5 سال میں آپ نے ناظرہ مکمل کیا, دیکھ کر قرآن کمپلیٹ کیا. اس کے بعد 2 سال میں آپ نے منہ زبانی قرآن کو یاد فرما لیا, اور پھر چند سالوں میں علوم نقلیہ, علوم شرعیہ, علوم سائنس یا مستفید ہو جاتے ہیں. کس سے؟ اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے, اپنے نانا سے, اپنے ماموں جان سے. میں پہلے ہی کہہ چکا ان کے ننیال والے بھی عالم تھے, دریال والے بھی عالم تھے. رفیقان محترم, اور یہاں تک کہ آپ کو حیدر ثانی بھی کہا جاتا ہے. جان کی علی ثانی کہا جاتا ہے, کیوں ان کو حیدر ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت مولا کائنات کا کبھی علی ثانی حضرت علی, یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ علم کے شہر, انا عملی نطریق و علی باب, علی علم کا دروازہ ہے, اس کے بعد علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ کو جو علم عطا فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. حیدر ثانی اس لیے ان کو کہتے ہیں, ان کے ایک استاد تھے, ان استاد نے کم و بیش ان سے انہوں نے کم و بیش 150 سبجیکٹ ان استاد کو یاد تھے اور 120 سبجیکٹ ان کو سکھائے. جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ ان کو کم و بیش 100 سے زیادہ, بلکہ آج دنیا ترقی کر رہی ہے, اعلیٰ حضرت کے نام پر الگ الگ یونیورسٹیوں میں PhD کی جا رہی ہے. پہلے پرانے علم کے اور نالج کے مطابق علوم سبجیکٹ کم تھے, جیسے جیسے ترقی ہو رہے اعلیٰ حضرت کا جتنے علوم پر دسترس تھی اس کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, دن بدن بڑھ رہی ہے, 100-150 سے زیادہ. اس طریقے سے آپ دیکھیے تو ان کے استاد نے غالباً 250 سبجیکٹ پر ان کو وہ ایکسپرٹ تھے یا ان کو مہارت حاصل تھی. اب ان کا مثال ہو گیا. اللہ تو جانتے ہو علی ثانی اس لیے کہتے ہیں ان کو بڑا غم ہو گیا, کاش کے میرے استاد زندہ رہتے تو اس 30 علوم پر بھی مجھے مہارت مل جاتی ہے. کہا وجہ الدین غم مت کر, رسول تشریف لائے اور رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو خود سے ان کی سبجیکٹ کا علم عطا فرما دیا, ایک کاغذ پہ لکھ کے عطا فرما دیا, جاؤ غم مت کرو, ہم تمہیں ان تمام علوم پر جن پر تمہارے استاد کو مہارتیں تام حاصل کی اتنا علم ہم تمہیں عطا فرما.
اس لیے آپ کو یہ ثانی کہا جاتا ہے رفیقان محترم. تو آپ 7 سال کی عمر میں حافظ بن گئے علوم نقلیہ اور شریعہ. اور آپ کے حوالے سے آپ کی درجگاہ ایسی ہے ہندوستان کے اندر جہاں علماء بھی آتے تھے وقت کے بڑے بڑے اولیاء اور تصوف کے سرتاج کے آپ کی بارگاہ کے اندر علم حاصل کرنے کے اضافی قلم طے ہوتے نظر آتے ہیں. وہ آپ کے عظیم بارگاہ خانے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ علم سے سرفراز ہوتے ہیں اور فیضیاب ہونے کے بعد جب آپ دنیا کے سامنے آتے ہیں حضرت شاہ وجد الدین علی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی خانپور شریف میں آپ کا مزار. اس کے بعد ان کی جو فیملی تھی کیونکہ ان کے سارے لوگ منصب فساد پر تھے ان کے والد ان کے دادا وغیرہ اور بادشاہ سے ان کا تعلق تھا. یہ چاپلوسی کی بنیاد پر تعلق نہیں تھا ان کا تعلق تھا کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے ویل ایجوکیٹڈ دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی. چنانچہ منصب فساد کی بنیاد پر بادشاہ ان کے والد کے درمیان روابط زیادہ تھے کام زیادہ پڑتا تھا. بادشاہ نے ان کو ٹرانسفر کروایا اور پروموشن دے کر کے احمد آباد میں قیام پذیر ہو گئے. اور خانپور میں احمد آباد میں انہوں نے مدرسہ شاہ وجد الدین علی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ اب میں علم سیکھ چکا ہوں علم میں نے حاصل کر لیا ہے اب لوگوں تک یہ علم کیسے پہنچایا جائے. چنانچہ ایک پلان بنایا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ایک مدرسہ تعمیر کیا جائے. چنانچہ آپ نے خانپور کے اندر احمد آباد میں 3 دروازہ کے قریب مرزا پور میں شاہی باغ کے قریب وہاں پر مرزا پور کے قریب خانپور ہے. ہمارے وہ حضرات تو جانتے ہیں کہ پہلے ہمارا پٹیل صاحب کا پہلے وہاں پرانا باغ تھا کبھی اسی پر گائے گا بڑی نہ ہوتا. الحمدللہ جب آپ احمد آباد جائیں تو اپنی مخدوم کی بادہ ضرور حاصل دیں بچوں کو لے کر بھی جائیں. الحمدللہ کل بھی ان کا فیضان جاری تھا اور آج بھی جن بچوں کو زبان میں لکنت ہوتی ہے صحیح بول نہیں پاتے ان کی چوکٹ پر اگر میٹھی چیز یا شکر ڈال لے اور چاٹ لے تو اللہ تعالیٰ وجد الدین علی کے علم اور چوکٹ کی برکت سے ان کی لکنت کو ختم فرما دے. اور الحمدللہ یہ تجربہ ہے الحمدللہ یہ مشاہدہ ہے کہ کئی لوگ جو بولتے نہ تھے اور کل ذہن تھے مدرسوں میں ڈال دیے گئے اللہ ان کو حافظ قرآن بنا دیا. ایسا ذہن کام کرتا نظر آتا ہے. آپ نے مشن اور پلان تیار کیا ایک مدرسہ بنایا خانپور میں اور اس وقت ننھا مدرسہ تھا. مدرسہ بنائے تو چھوٹا تھا لیکن وسعت اتنی تھی کہ 12,000 پورے دنیا اور ہندوستان پر سے 12,000 اسٹوڈنٹ آپ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں فاضل بنا رہے ہیں عالم بنا رہے ہیں مفتی بنا رہے ہیں اور ان کے مدرسے سے گریجویٹ ہو کر کے عالم بن کر کے پورے ہندوستان میں ان کے شاگرد مدرسہ کھول کر کے مدینے والے پیغام کو گھر تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. دنیا جہاں کے اندر آپ کا فیضان عام ہو رہا ہے دنیا جہاں میں عام ہو رہا ہے یہاں تک کہ کتنے 84 سال کی عمر ہو گئی. کب تک 84 سال تک آپ رہا ہے 84 ایئرس بڑھاپا آ گیا کمزوری آ گئی. اب حضرت شاہ وجد الدین علی رحمۃ اللہ نے کہا کہ چلو اب تھوڑا بوجھ کم کر لیتے ہیں دیکھ ریکھ کریں گے مدرسے کے لوگ افسر کریں گے نظر کریں گے مینیجر بن جاتا ہوں یہ کام کرتا ہوں. اب میں تھوڑا درس کا سلسلہ منقطع کر دیتا ہوں. اللہ اکبر آپ کے حوالے سے آیا ہے کہ 64 سال تک آپ نے مدرسہ پڑھایا. کتنے دن گئے رہے ایبسنٹ 7 دن سے ایبسنٹ رہے 64 سال تک مسلسل 64 دن تک. اور کتابیں کتنی لکھی ہے اگر یہ آپ کی لسٹ سامنے رکھ لی جائے تو مدرسے کے اندر علماء کو جو کتابیں بڑی حدیث کی کتابیں شرح وقایہ ہدایہ محبت النظر اور کئی شرح جامی بیضاوی کئی کتابوں کے حاشیے لکھے ہیں یا ان کی شروحات آپ نے لکھی ہوئی ہے. آج وہ کتابیں آج حیدرآباد دکن کے اندر موجود ہے اور فورن کے جو بڑے لائبریریاں ہیں آج بھی ان لائبریریوں کی زینت ہمارے دین کی کتابیں موجود ہیں. اتنے بڑے عالم بھی تھے اللہ کے ولی بھی کیا. چنانچہ 84 سال ہو گئے 84 ایئرس ہو گئے. چنانچہ کمزوری کی بنیاد پر اب بولے میں چھوڑ دیتا ہوں پڑھانا. چنانچہ اب ایک مرتبہ حضور خواب میں تشریف لا گئے میرا آقا خواب میں تشریف لا گئے بولے شاہ وجد الدین تم نے درس کا سلسلہ کیوں منقطع کر دیا. کہا حضور اب کمزوری آ گئی ہے بڑھاپا آ گیا اس لیے اب میں نے سوچا اب دیکھ بھال کروں اس سلسلے کو منقطع کروں. 64 سال میں 4 دن سے آپ ایکشن رہے جو ارشاد فرماتے ہیں بنفس نفیس ارشاد فرماتے ہیں خواب میں کہ وجد الدین کلاس جوائن کرو درسگاہ جوائن کرو سلسلہ منقطع مت کرو اس لیے کہ جو تم درس دیتے ہو اس در میں بنفس نفیس میں مصطفیٰ تشریف لاتا ہوں میں حضور تشریف لاتا ہوں. اس کے بعد اس لیے آپ کے درس کا نام کیا ہے
مدرسے درس محمدی اور آپ کا درس محمدی کے نام سے مشہور ہے. تم درس دو، میں خود تشریف لاتا ہوں تمہارے درس کے اندر. اس کے بعد 4 روز کا نالا کیا. اس کے بعد پھر آپ نے سلسلہ شروع کر دیتے. 84 سال تک آپ نے پڑھایا اپنے محترم. اور 84 سال کے اندر آپ دیکھو راتوں کی تہجد بھی قضا چھوٹ نہیں رہی ہے، راتوں کو نمازیں بھی ہو رہی ہے، راتوں کو عبادتیں بھی ہو رہی ہیں. اور دنیا جہاں کے اندر شاہ وجی الدین علی رحمۃ اللہ تعالی نے پوری دنیا میں رسول اللہ کا پیغام، جن کے دادا پر دادا اور ان کے خاندان میں رسول اللہ میں ایک دوران کعبہ پیغام دے کر کے جو بیٹا تھا ان کے خاندان میں پیدا ہونے والے شاہ وجی الدین علی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پیغام کو دنیا جہاں میں مدرسے کے مادھیم سے پہنچا بھی نظر آتا ہے. آپ کو جن سے بیان تو حضرت غلام غوث گوالیاری رحمۃ اللہ مدھیہ پردیش میں ان کا گوالیار میں ان کا مزار شریف ہے. آخری بات میں کرتا ہوں رفیق خان محترم جو گجرات تشریف لائے تو آپ ان سے سلطانی سلسلہ ہوتا ہے، آپ اس میں داخل ہوتے ہیں اور علم آپ دیکھیے گجرات کے اندر صرف گجرات کے مفتی نہیں تھے بلکہ آپ دیکھیے آج بھی علماء کرام کی بات علماء سوال کرتے ہیں کیا فرماتے علماء دین مدین مسئلے مندرجہ مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے. مفتیان کرام قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، ائمہ کا اقوال دیکھتے ہیں اور فقہا کے خیال فقہا کی نقاد دیکھتے ہیں، ان کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. غلام غوث گوالیاری یا آپ کے جو شیخ ہیں، چنانچہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس اس طریقے کا سوال آیا تو بادشاہ نے اس وقت کے جو مفتی کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس سوال دے دیا. اب یہ جو سوال کیا تھا سوال بھی بہت اہم سوال تھا. رسالے معراجیہ کے حوالے سے شیخ غلام غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا. اللہ یہ سوال گیا تو علماء کرام نے تقسیم کا حکم دیا، کفر کا فتویٰ بھی علماء کرام نے دے دیا. لیکن ابھی ہمارے یہاں کے علماء ایک فتویٰ لکھتے ہیں تو اس کے بعد بڑے مفتی کو دکھاتے ہیں. بڑا جو مفتی ہوتا ہے وہ ہے مفتی کیا کہتے ہیں الجواب الصحیح، یعنی یہ اس کے بعد آتھورائز ہو جاتا ہے کہ بڑے مفتی جیسے ہم تاج الشریعہ کے پاس گئے کسی مفتی صاحب کو یہ ٹریننگ کر رہے وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد تاج الشریعہ کے پاس بھیج دیا، محدثی کبیر کے پاس بھیج دیا، کسی بڑے مفتی کے پاس وہ اپنے مہر لگا دیتے کہ الجواب یعنی جو تم نے لکھا وہ صحیح لکھا ہوا ہے، بالکل ایکوریٹ لکھا ہوا اس طریقے سے. تو اب تمام علماء کرام نے جواب دے دیا. کچھ علماء کرام بادشاہ کے خوف کی بنیاد پر اور اس نے اپنے علم کے مطابق جواب دے دیا کہ ان پر کچھ کا فتویٰ ہے، سزا ان کی متعین کی جائے اللہ پر. لیکن بادشاہ نے کہا نہ جلد بازی میں کام نہ لیا جائے، ابھی ایک مفتی کی دستخط ہے، ایک مفتی سے ابھی اس کو جو ان کی بارگاہ میں دکھانا ہے وہاں سے جو جواب آئے گا اس جواب کے اکارڈنگ بھی کام کیا جائے گا، اس کے مطابق آرڈر جاری کیا جائے گا. رفیقان محترم کچھ کا فتویٰ دے دیا گیا. اب ان کے پاس جب آیا تو انہوں نے کہا یہ جو علماء کرام نے تختی کا حکم دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ علماء کی جو نظر ہے صرف انہوں نے ظاہر کو دیکھا ہوا ہے. پہلے ہی میں تمہیدی کلمات میں کہا کہ صرف آپ عالم نہیں ہے بلکہ تصوف کے آپ تاجدار بھی ہیں، اللہ کے بڑی بھی ہے اور بڑی بظاہر زمین پر ہوتا ہے اور گوشہ گوشہ میں محفوظ کا اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرتا رہتا نظر آتا ہے. کہا علماء نے جواب کر دیا ہے، یہ تکفیر کا جو حکم دیا ہوا ہے اپنے علم کے مطابق دیا ہوا ہے انہوں نے ان کا کام دیتا ہے، لیکن میں وجی الدین علوی غلام غوث گوالیاری کا حال دیکھ رہا ہوں. فرمایا ایسی بات امام اعظم نے بھی خدا کو خواب میں لکھا. کئی علماء کرام اس طریقے سے گزرے. چنانچہ فرمایا اس وقت کنز الامال بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، علامہ علی منتقی اس کتاب کو لکھے ہوئے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا تھا. اور اس کے بعد عربی میں ہوا تو آپ نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد علی منتقی کو کہا کہ علی بہت صاحب حال ہے، ہم صاحب قال ہے، یاد رکھو صاحب پر نظر ایسی ہونی چاہیے جیسے علی منتقی کی نظر ہے اور باطن پر نظر ایسی ہونی چاہیے جیسے محمد غلام غوث گوالیاری. اس کے بعد آپ نے ان کے فتوے کو رد فرما دیا اور فرمایا کہ غلام غوث گوالیاری غلط نہیں ہے بلکہ وہ صحیح پر ہے، اس لیے کہ ایسے پریس کی بزرگان دین نے خدا کا خواب اس لیے انہوں نے بھی خدا کا خواب میں لکھا ہوا تھا. چنانچہ اس کے بعد آپ کے جب فتویٰ ایشو ہوتا ہے تو بادشاہ آپ کو نوازتا ہے اور آپ کے پورے گجرات کے اندر پورے ایوان مفتی دارالفتاء کے اندر آپ کے فتوے کا بول بالا ہوتا ہے. یہ آپ کے مقام رفیقان ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ علم کا آفتاب، یہ ماہتاب یہ ہمیں درس دے رہا ہے، اس سے مدرسے کی اہمیت پتہ چلی. آج بھی ہمارے ایمان کی سلامت کی کوئی ضمانت کے لیے مدرسے،
آج بھی گارنٹی ہے ہمارے مکان کی کلنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے رفیقان محترم. آج بھی اگر کوئی سیکچوئل فالٹ کی حیثیت اگر کوئی رکھتے تو یہ مدرسان رکھتے ہیں. یہ آپ کا خاندان نسل ہے. شاہ وحید علی کا مدرسہ میں پیغام دے رہا ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو, علم کے زیور ایجوکیشن سے آراستہ کرو, اس علم سے آراستہ کرو, دنیاوی نالج سے ان کو دو اور ساتھ ساتھ میں دین کا نالج بھی دو. راتوں کو تہجد ہو رہی ہے, نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں, بالکل عبادت بھی ادا کر رہے ہیں, بالکل لا بھی بات کر رہے ہیں. رفیقان محترم اسی کے ساتھ آپ اللہ کا یہ ولی, یہ دنیا کا سردار یا اولیاء کا سردار نہ اس کو تھان پہ ہجری کے اندر اپنے مولا حقیقی بارگاہ میں رخصت دار خالی کو الوداع کہتے ہوئے دار مخاطب رخصت کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب رحمت ان کی مدد پر بہرائی کرے, حشر میں شان کریم ناز برداری کرے. اللہ جل وعلا کریم ان دونوں بزرگان کی برکات سے ہم سب کو معلومات فرمائے اور پورے محمدی مدرسے کو حضرت شاہ وحید علی کے مدرسے محمدی کے صدقے میں دین دوری رات چوری ترقی عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ان کے علم کا چیتا, مقبول اشرف کے تصوف کا چیتا اللہ تعالیٰ ان تمام حاجی کو عطا فرمائے, ان کے ماں باپ کو